الرحیم. گراں قدر اساتذہ کرام، لائقی شفقت انفوانی شباب، السلام علیکم، آداب. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج 5 جون عالمی سطح پر یوم ماحولیات کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عالمی انسانیت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ماحول کی کیا اہمیت ہے، اور انسانی اطوار جو ہے یا انسان کے اعصاب جو ہے ان کا ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے اور کن مضر اثرات سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس چیز کی بیداری کے لیے اس دن کو عالمی سطح پر مقرر کیا جا چکا ہے. میرے ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ مقدس کتاب میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے دنیا کے لوگوں، جہاں بھی اس دھرتی پر زمین پر کہیں خدا کے اس پیدا کردہ ماحول میں توازن بگڑ جاتا ہے، اور اس توازن کو بگاڑنے میں انسان کے اعصاب، انسان کے سیاحت، انسان کے حرکات ذمہ دار ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی کو عالمی نباتات سے سجایا ہے. یہاں ہر طرف سے ہمیں یہ جو جمالیات، یہ جو سرسبز و شاداب درختان ثمر و بے ثمر نظر آتی ہیں. انسان کا بہترین دوست، یعنی جو اس کی زندگی کی ضمانت ہے، جو اس کے ہر سانس کو زندگی کی ضمانت کے طور پر یہاں اس دھرتی پر رہنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں. اس ماحول میں یہ جو اشجار ہے، جو اس چیز کی سب سے بڑی ضمانت ہے، پانی یا غذا کے لیے ہم کچھ وقت توقف کر سکتے ہیں، لیکن ہر سانس میں ہمیں نئی غذا، نئی ہوا لازم ملزوم ہے. اور یہ غذا، یہ ہوا، یہ سانس دن بدن، یہ سانس لمحہ بلمحہ، گھڑی بگھڑی نئے اور تجدید بنانے میں، تجدید کرانے میں صرف ان اشجار کا، یعنی یہ جو عالمی نباتات ہے، یہی سب سے بڑا ضامن ہے. لیکن انسان نے اپنی حرکات سے بہت سارے ایسی چیز ایجاد کی، دریافت کی، جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا مضر آلہ کار ہے. جیسا کہ آج کل کی دنیا میں پلاسٹک، جو اس کا نعم البدل ہو نہیں سکتا. خدا نے اس دھرتی کو جن اشیاء سے سجایا ہے، جہاں آدم علیہ السلام نے جنت سے قدم نکال کر اس جنت عرض پر رکھے ہیں، تو اس وقت جو خاص چیزیں اس کے لیے اس زمین پر موجود تھی، ان میں یہ نباتات، یہ پرفضا ماحول. اس کے برعکس انسان نے جو بھی مصنوعات یہاں ایجاد کیے ہیں، پلاسٹک کیا ہے، پولیتھین کیا ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے نہیں مجھے رسا ہے، بلکہ جو بھی ذی روح مخلوقات اس دھرتی پر، اس زمین پر ہے، ان کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ ہے. اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی ان اعصاب سے، انسان کے ان حرکات سے زمین پر یہ جو فساد، زمین پر یہ جو نقصان کے بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں انسانی کسب، انسانی حرکات، انسانی ایجادات، یہ جو پولیتھین ہے، یہ جو پلاسٹک ہے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان دہ چیز ہے، جو اس کا متبادل ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، اس کا استعمال محدود طریقے میں کر سکتے ہیں. دوسری جگہ ہم کو سبق ملتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو موزون اور مناسب طریقے سے مصرف کرنا ہے، اسراف کرنا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے. جب ہم ان پیڑ پودوں کو بے تحاشا کاٹتے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جہاں ہم نے ایک پیڑ کو کاٹا ہے، وہاں ہم نے ایک سے زائد قریباً 10 یا 100 پیڑ اور اس زمین میں گاڑنی ہے، جو ہمارے لیے زندگی کا ضمانت ہے. اس لیے آج کے دن ہم ہر جگہ، ہر محکمے میں، خاص کر تعلیم و تعلم کے محکمے میں
ان نباتات کو زمین میں لگانے کا جو تہیہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ ہم اس چیز کا اندیا دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ضمانت ماحول میں یہ جو صحیح اور طریقہ اس کو اور محفوظ کرنے کا ہے وہ پیڑ پودے ہیں، اور جو انسانی مصنوعات ہے، پلاسٹک ہے، پولیتھین ہے یا ایسے ہی دوسری چیزیں، یہ مضر رساں ایسی اشیاء ہے جو اس کا نام بدل ہو نہیں سکتا۔ لہذا آج کا یہی پیغام ہے کہ اپنے ماحول کو ان بےہودہ اور ان مصنوعات سے بچا کر قدرتی اور فطرتی اشیاء جیسا کہ پیڑ پودوں کو لگانا ہے، یہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے ماحول سے شروع کرنا ہے، اپنے ان جو اداروں سے، جیسا کہ یہ مکتب جو ہیں یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اپنے ان نوجوان بود میں، ان نوجوان نسلوں میں ہم اس چیز کی بیداری لانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس عالم نباتات کو جو ہمارا موافق خدا نے جو نعمت دی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہے، اور عالمی سطح پر یہی پیغام ہے کہ اگر اس دھرتی پر، اگر اس زمین پر، اگر اس ارض پر زندگی کو وسیع و عریض بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ یہی نباتات ہے۔ اس نباتات ہی کی وجہ سے ہمارا وجود قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ شکریہ۔